السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 15 تاریخ۔ پاکستان میں عصر شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ میں صدارتی انتخابات کے بعد صدر اور نائب صدر کے انتخاب کے ذمہ دار الیکٹورل کالج نے نومنتخب صدر جو بائیڈن کی کامیابی کی باضابطہ طور پر تصدیق کر دی ہے۔ پیر کو الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے بعد قوم سے اپنے خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ آج امریکہ میں جمہوریت کی فتح ہوئی ہے، اب وہ امریکی قوم کو متحد کرنے کے لیے کام کریں گے۔ ریاست ڈیلاویئر کے شہر ویلمنگٹن سے اپنے خطاب میں بائیڈن نے کہا کہ ملک میں حکمرانی کے اصولوں کو آزمائش میں ڈالا گیا، دھمکیاں دی گئیں، لیکن یہ کمزور نہیں ہوئے۔ اپنے خطاب میں بائیڈن نے صدر ٹرمپ اور ان کے حامیوں کی جانب سے دھاندلی کے الزامات پر تنقید کرتے ہوئے اسے جمہوریت پر حملہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات کا ناجائز استعمال بھی پرامن انتقال اقتدار کو نہیں روک سکا۔ صدر ٹرمپ نے الیکٹورل کالج کی ووٹنگ کے بعد بائیڈن کے خطاب پر تاحال کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم اتوار کو اپنی مختلف ٹویٹس میں صدر نے انتخابات میں دھاندلی کے الزامات کو دہرایا۔ امریکی سپریم کورٹ اور ریاستی عدالتیں صدر کی انتخابی مہم کی جانب سے دھاندلی کے خلاف دائر لگ بھگ 50 درخواستیں مسترد کر چکی ہیں، تاہم صدر ٹرمپ اور ان کے حامیوں کا اصرار ہے کہ 3 نومبر کے الیکشن میں دھوکہ دہی اور ووٹر فراڈ کے ذریعے نتائج تبدیل کیے گئے۔ امریکی صدارتی انتخاب کے بعد عبوری دور کے آخری مرحلے میں 6 جنوری کو امریکی ایوان نمائندگان اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکٹورل کالج ووٹنگ کی گنتی کی جائے گی۔ اگر کانگریس کے مشترکہ اجلاس میں دھاندلی کے خلاف احتجاج کو پذیرائی نہ ملی تو آخر کار نائب صدر مائک پینس یہ باضابطہ طور پر تسلیم کریں گے کہ وہ اور صدر ٹرمپ الیکشن ہار چکے ہیں۔ اس کارروائی کے بعد 20 جنوری کو نو منتخب صدر کی حلف برداری کی تقریب ہوگی۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جو بائیڈن کو نومبر کا صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔ منگل کے روز کریملن نے کہا کہ پوٹن نے بائیڈن کے لیے بھرپور کامیابی کی خواہشات کا اظہار کیا اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ امریکہ اور روس دنیا کو درپیش بہت سے چیلنجز کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ پوٹن نے مزید کہا کہ وہ بائیڈن کے ساتھ انٹریکشن اور رابطے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا کے بہت سے رہنما بائیڈن کو اپنی مبارکباد پیش کرنے اور جنوری میں اقتدار سنبھالنے والی نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ تعاون پر گفتگو کرنے کے لیے انہیں ٹیلی فون کال کر چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ اٹارنی جنرل ولیم بار کرسمس سے قبل اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ صدر نے بتایا کہ بار نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں اپنا استعفیٰ جمع کروا دیا ہے۔ امریکہ کے اٹارنی جنرل ولیم بار ایسے وقت میں استعفیٰ دے رہے ہیں جب صدر ٹرمپ کی جانب سے صدارتی انتخابات میں شواہد کے بغیر فراڈ کے دعووں اور نومنتخب صدر جو بائیڈن کے بیٹے کے خلاف تحقیقات کے معاملات پر دونوں کے درمیان اختلافات بڑھ رہے تھے۔ صدر ٹرمپ نے پیر کو اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ بار کرسمس سے پہلے اپنے عہدے سے دستبردار ہوں گے تاکہ وہ تعطیلات اپنے خاندان کے ساتھ گزار سکیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں گاڑی میں نس بم پھٹنے سے ڈپٹی گورنر اپنے سیکریٹری سمیت ہلاک ہو گئے ہیں۔ کابل پولیس کے مطابق نامعلوم افراد نے دھماکہ خیز مواد ڈپٹی گورنر محبوب اللہ محبی کی گاڑی کے نیچے نصب کر رکھا تھا جو زوردار دھماکے سے پھٹ گیا۔ پولیس کے مطابق دھماکہ منگل کی صبح اس وقت ہوا جب ڈپٹی گورنر اپنے محافظوں کے ہمراہ سفر کر رہے تھے۔ واقعے میں ڈپٹی گورنر کے 2 محافظ بھی زخمی ہوئے ہیں، تاحال کسی گروپ کی جانب سے اس کارروائی کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔ گزشتہ ہفتے بھی ایک واقعے میں افغان پروسیکیوٹر کو مشرقی کابل میں نامعلوم افراد نے ہلاک کر دیا تھا۔ عرب نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق افغان پولیس نے تصدیق کی ہے کہ منگل کو ایک اور واقعے میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے ایک پولیس افسر ہلاک جبکہ ایک زخمی ہو گیا۔ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمت زلمے خلیلزاد نے افغان حکومت اور طالبان کو بین الافغان مذاکرات
طے شدہ وقفے کے بعد فوری طور پر شروع کرنے پر زور دیا ہے۔ خلیلزاد کے بقول اس وقت بہت کچھ داؤ پر ہے، اس لیے بین الافغان امن مذاکرات کو دوبارہ شروع ہونے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بات چیت ان کے بقول اتفاق رائے کے مطابق 5 جنوری کو شروع ہونی چاہیے۔ امریکی سفارتکار خلیلزاد کی طرف سے بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں رواں سال ستمبر سے جاری بات چیت میں فریقین نے مشاورت کے لیے 14 دسمبر سے 3 ہفتوں کے وقفے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ بات چیت کا آئندہ دور 5 جنوری سن 2021 کو ہوگا۔ اسی اثنا میں امریکہ کے نمائندے خصوصی زلمے خلیلزاد نے پیر کو پاکستان فوج کی سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کی۔ اس موقع پر افغانستان میں ریزولوٹ مشن کے سربراہ جنرل اسکاٹ ملر بھی خلیلزاد کے ہمراہ تھے۔ پاکستان فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ملاقات کے دوران دو طرفہ امور، خطے کی مجموعی صورتحال اور خاص طور پر جاری افغان امن مصالحت کے عمل کے بارے میں تبادلہ خیال ہوا۔ پیر کے روز امریکہ بھر میں ہیلتھ کیئر ورکرز اس امید پر کووڈ-19 کے شاٹس لگوانے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ویکسینیشن کی ایک بھرپور کوشش امریکہ میں 3 لاکھ اموات کی دلخراش حقیقت کا باعث بننے والے کورونا وائرس کو شکست دے سکے گی۔ ان شاٹس نے ویکسینیشن کی اس کوشش کا آغاز کیا ہے جو امریکی تاریخ کی سب سے بڑی ویکسینیشن بن جائے گی اور آخر کار اس وبا کو شکست دے سکے گی۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ حکام اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جنوری کے اختتام تک مزید 1 لاکھ امریکی اس وبا کے باعث زندگی کی بازی ہار سکتے ہیں۔ سنگاپور فائزر ویکسین کی منظوری دینے والا ایشیا کا پہلا ملک بن گیا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 73 اموات ہوئی ہیں، جس کے بعد کورونا وائرس سے ہلاک ہونے والے افراد کی مجموعی تعداد 8,905 ہو گئی ہے۔ جنوبی کوریا نے کورونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے دارالحکومت سول اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں اسکول بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اسکولوں کی بندش کا حکم منگل سے نافذ العمل ہو رہا ہے۔ جنوبی کوریا میں کورونا وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور اس کی شدت ملک میں رواں سال فروری میں آنے والی پہلی لہر سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو قرض کی ادائیگی کے لیے چین سے $1 ارب حاصل کیے ہیں۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق چین نے پاکستان کو $1.5 ارب کا اضافی قرض دیا ہے جو سعودی عرب کو ادا کیا جا رہا ہے۔ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ چین پاکستان کی مدد کے لیے سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل رواں سال اگست میں پاکستان نے سعودی عرب کے مطالبے پر چین سے حاصل کر کے $1 ارب کی ادائیگی کی تھی۔ پاکستان میں رواں سال جولائی میں پیدا ہونے والے پیٹرول بحران پر تحقیقاتی کمیشن نے اپنی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعظم عمران خان کو پیش کر دی ہے، جس میں آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی، پیٹرولیم ڈویژن، آئل کمپنیوں کو بحران کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور سفارش کی گئی ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اوگرا کو 6 ماہ میں تحلیل کر دیا جائے، جبکہ چیئرپرسن اوگرا، سیکریٹری پیٹرولیم ڈویژن، DG آئل کے خلاف کارروائی کی جائے۔ رواں سال جون جولائی میں ملک میں پیٹرول کی مصنوعی قلت پیدا ہو گئی تھی۔ وفاقی حکومت نے پیٹرول کے ذخیرہ اندوزی میں ملوث کمپنیوں کا پتہ لگانے کے لیے انکوائری کمیشن قائم کیا تھا۔ پاکستان کے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے انسدادی ریپ آرڈیننس سن 2020 کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت ریپ مجرم کو نامرد بنانے سے متعلق رضامندی حاصل کرنے کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ آرڈیننس سے عورتوں اور بچوں کے خلاف جنسی زیادتی کے معاملات کو نہ صرف جلد نمٹانے میں مدد ملے گی، بلکہ جنسی زیادتی کے ملزمان کے تیز ٹرائل اور کیسز جلد از جلد نمٹانے کے لیے ملک بھر میں اسپیشل کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ خصوصی عدالتیں 4 ماہ کے اندر جنسی زیادتی کے کیسز کو نمٹائیں گی۔ انسانی حقوق کے بعض کارکنان کا کہنا ہے کہ اس سزا کی مدد سے تیزی سے بڑھتے ہوئے اس جرم کو قابو کیا جا سکتا ہے۔
पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हुकूमत को आइंदा बरस 31 जनवरी तक मुस्ताफ़ी होने का वक्त दिया है। बसूरत दीगर इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करने का ऐलान किया है। अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद ने ऐलान लाहौर में ये ऐलानात किए हैं। तज्जियाकार समझते हैं कि अपोजिशन जमातों के ऐलान में कोई नई चीज़ नहीं है और इस तरह की तहरीकों से हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं होता। ट्रंप इंतज़ामिया ने पीर के रोज़ नेटो के अपने इत्तेहादी तुर्की पर रूस के एक एयर डिफेंस सिस्टम की खरीदारी की बिना पर पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। ये इक़दाम ऐसे में सामने आया है जब वाशिंगटन और अंकारा के दरमियान ताल्लुकात तुर्की की जानिब से रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के हुसूल के साथ साथ शाम में उसके इक़दामात आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान और मशरक़ी बहर रोम में इलाके में तनाज़े की वजह से 1 साल से ज़्यादा अरसे से कशीदा रहे हैं। अमरीका ने सन 2007 में एक ईरानी जजीरे से अमरीका की तहकीकाती एजेंसी FBI के एजेंट रॉबर्ट लेविंसन के मुबैना अगवा और कत्ल के हवाले से ईरान के 2 इंटेलिजेंस एहलकारों मोहम्मद बासीरी और अहमद खाजाई को बराह रास्त मुलव्वस करार दिया है। अमरीका के महकमा ख़जाना ने पीर के रोज़ जारी होने वाले एक बयान में दोनों मज़कूरा ईरानी एहलकारों को ईरान की वजारत बराए इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी मॉइस के आला एहलकार बताया है। ईरान के सरकारी मीडिया ने मज़कूरा ईरानी इंटेलिजेंस एहलकारों पर अमरीकी पाबंदियों की तस्दीक की है, ताहम इस हवाले से किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया है। लेविंसन 9 मार्च सन 2007 को जुनूबी ईरान के जजीरे किश से लापता हो गए थे। वो FBI में 22 बरस तक मुलाजमत करने के बाद ईरानी जजीरे में एक निजी इन्वेस्टिगेटर के तौर पर मौजूद थे। ताहम सन 2013 में एक अमरीकी न्यूज़ एजेंसी ने लेविंसन को अमरीका की खुफिया एजेंसी CIA के मिशन का एक हिस्सा जाहिर किया था, लेकिन अमरीकी हुकाम ने इसकी तस्दीक नहीं की थी। ट्रंप इंतज़ामिया ने लेविंसन के बारे में पहली मरतबा बयान जारी करते हुए गुज़श्ता मार्च में कहा था कि लेविंसन मुत्तफ़िक़ा तौर पर कुछ अरसे कबल इंतकाल कर गए थे। लेविंसन के ख़ानदान ने अमरीकी हुकूमत की जानिब से ईरान के खुफिया एजेंट्स पर पाबंदियों के ऐलान का खैर मक़दम किया है और उन्हें इंसाफ की जानिब एक अहम कदम करार दिया है। शाम की सरकारी अफवाज और इत्तेहादी मलेशियाओं ने शिमाल मगरबी सूबे इदलिब में सरगर्म बागियों और जिहादी धड़ों के ठिकानों पर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मकामी मीडिया के मुताबिक इतवार के रोज़ सरकारी अफवाज ने इदलिब के जुनूबी इलाके में तोपखाने और मिसाइलों से अपने मुखालिफिन पर हमला किया। हमले में तकरीबन दर्जन भर बागी और जिहादी हलाक और ज़ख्मी हो गए। जवाबी हमले में सरकारी अफवाज के कम अज़ कम 2 एहलकार मारे गए। इदलिब वो आखिरी गढ़ है जहां शाम के सदर बशार अल असद की हुकूमत की मुखालिफ क़ुव्वतों का अभी तक कब्जा है। शामी अफवाज रूस की फ़ज़ाइया और ईरान की पुश्तपनाही वाली मलेशिया की हिमायत से इस ठिकाने पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।